بسم الله الرحمن الرحيم. علي علي مزر علي 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 مزر علي علي مزر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انما الاعمال بالنیات. پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے. اسلام میں جتنی زیادہ اعمال پہ اہمیت اور جتنی زیادہ اس کی اعمال کی وقت پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور جتنی زیادہ اس کی اہمیت پر نظر ڈالی گئی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اعمال کی نیت کا خاص خیال رکھا گیا ہے. چونکہ اعمال ایک بات کی منزل ہے اور نیت بنیادی طریقہ ہوتا ہے، ایک بنیادی راستہ ہوتا ہے کسی بھی عمل کو منزل تک پہنچانے کا. لہٰذا جب تک نیت درست نہیں ہوگی، عمل کی عمارت اس نیت کی بنیاد کے بغیر استوار کھڑی نہیں ہو سکتی. لہٰذا اس نیت کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہیں. پیغمبر اکرم کی بڑی ہی مشہور و معروف روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور اگر آپ روایت کی روشنی میں اور دیکھیں دوسری روایتوں کی روشنی میں، تو ایک حدیث اور آپ کے ذہنوں میں آئے گی کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اب اس حدیث میں بہت زیادہ پہلو پائے جاتے ہیں اور وضاحت طلب بھی ہے کہ کیوں کر ایسا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کے ذہنوں میں باتیں ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پروردگار عالم نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. اور مومن جب کوئی ارادہ خیر کرتا ہے، نیت کرتا ہے کسی ارادہ خیر کا، اعمال خیر کے انجام دینے کا، تو اس نیت پہ پروردگار عالم ثواب دے دیتا ہے، اگرچہ وہ بندہ اس عمل کو انجام نہ بھی دے. اور اگر کوئی مومن اسی جگہ گناہ کی نیت کرتا ہے اور گناہ انجام دے دیتا ہے، تو پروردگار عالم پھر بھی انجام دینے کے باوجود اس کے گناہ کی بنیاد پر اس کے اعمال کے اس برے افعال کی بدولت اس کے نامہ اعمال میں برائیوں کو نہیں لکھتا، یہاں تک کہ اسے مہلت دیتا ہے. اور بعض روایتوں کے مطابق 1 دن، یا بعض کے مطابق 3 دن، یا بعض کے مطابق 7 دن تک پروردگار عالم اس مومن کو مہلت دیتا ہے کہ وہ جو اس نے غلطی کی ہے اس کی مغفرت کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ رجوع فرما لے، تاکہ پروردگار نامہ اعمال میں اس غلطی کو نوٹ نہ کرے. تو اتنا زیادہ پروردگار عالم نے نیت کے حوالے سے مومن کے لیے رکھا ہے. اور بہت زیادہ نیت دخل رکھتی ہے انسان کے عمل میں. سب سے پہلے جب نیت کی بات آتی ہے تو ہم ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں اور گوش گزار آپ کے کر دیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں نیت کی ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. نیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خمس نکالتا ہے، تو ہر اس عمل میں نیت ہوتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی نیت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اس میں بھی نیت ہے. ہر عمل میں، ہر فریضے میں نیت ہوتی ہے، ایک ارادہ ہوتا ہے. تو وہ جو نیت ہے، لفظ نیت ہے، اس کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ آئیے دیکھتے ہیں علماء کی نظر میں اس نیت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ڈیفینیشن علماء نے کیا بیان کی ہے. نیت کی جو ڈیفینیشن علماء کے بعد نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ توجہ القلب
نحو العمل، دل کا عمل کی طرف متوجہ ہو جانا، اسے کہتے ہیں نیت، کہ دل آپ کا اس عمل کی طرف جس کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں متوجہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں نیت۔ اس لیے آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں مثلا فجر کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، تو اب آپ نے جو ارادہ نماز کیا، یہ جو نیت کی ہے، تو آپ کا ارادہ، یہ جو نیت آپ نے کی، اس بنیاد پر اب آپ نماز میں ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتے جو نماز کے علاوہ آپ کے لیے جائز تھی۔ کیوں؟ نیت کی تعریف کیا کہ عمل کی طرف آپ کا دل متوجہ ہو جائے، لہذا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور آپ نیت کر چکے ہوں گے، لہذا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ کسی اور فعل میں یا کسی اور فکر کی طرف اپنے آپ کو موڑ دیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نیت کر چکے ہیں۔ تو نیت کر لینے کے بعد انسان کے لیے بالکل بھی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ ادھر یا ادھر فکر لے جا سکے یا کسی اور عمل کا خیال بھی اپنے دل میں لا سکے۔ تو جب انسان نیت پر اپنی مستحکم رہے گا، اور یہی بات ہے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ معصومین نے بیان فرمایا کہ پروردگار عالم کسی بھی بندے کی نماز کے صرف اتنے ہی حصے کو قبول کرے گا کہ جتنے حصے میں اس نماز میں اس نے پروردگار عالم کا خیال رکھا ہے، جتنی دیر اس کی نیت اس نماز میں پروردگار عالم کے لیے قائم رہی، بس اتنی دیر کا اسے ثواب ملے گا، باقی اسے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت اور آپ کا دل عمل کی طرف سے ہٹ گیا، اور جب نیت سے دل ہٹ گیا، عمل سے دل ہٹ گیا، تو آپ کی نیت قائم نہیں رہے گی، وہ عمل آپ کا رائے گا جائے گا، لہٰذا آپ کی نماز بھی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اسی لیے آپ جب مراجع کرام کے فتووں کو دیکھیں گے تو اس میں بھی ملتا ہے کہ نیت کا قانون یہ ہے کہ جب سے آپ نے تکبیر کہی تب سے لے کے آخر سلام تک اس نیت پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ یہ نماز کے لیے مراجع کرام نے کہا۔ آپ روزے میں دیکھیں، روزے میں بھی آپ نے نیت کی سحر کے وقت تو افطار کے وقت تک اس نیت پر باقی رہنا ہے۔ یہاں تک کہ مراجع کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر آپ نے پکا مستحکم ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ میں روزے کو توڑوں گا، یا پانی پینے کا خیال یا کھا لینے کا خیال یا کوئی بھی اس طرح کے مفترات صوم میں سے، روزے کے مبتلات میں سے کسی بھی چیز کا مستحکم ارادہ اگر آپ نے کر لیا، تو یہ نیت بھی آپ کی عبادت پر اثر انداز ہوگی اور آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے نیت مستحکم کر لی کہ مجھے روزہ توڑنا ہے، تو اس قدر عمل میں دخل ہوتا ہے نیت کا۔ میں نے عرض کیا نماز کی مثال آپ کی خدمت میں کہ جتنی دیر آپ کی نیت ہوگی اتنی ہی دیر آپ کی نماز بارگاہ پروردگار عالم میں قبولیت کا شرف پائے گی، ورنہ آپ کی نماز عبادت رائے کا ہو جائے گی۔ اور یہی مومن کا حسن اور یہی مومن کا کمال ہے کہ مومن اپنی نیت کو مستحکم کرے۔ جتنی نیت مستحکم ہوگی اتنا ہی زیادہ عمل بلندیوں پہ پہنچے گا، اور جب نیت مستحکم ہوگی تو آپ کسی بھی عمل میں نیت کر کے اگر ایک مرتبہ آپ نے کسی بھی عمل میں آپ نے دخل اندازی کر دی، کسی بھی عمل میں آپ داخل ہو گئے، تو نیت کے مستحکم ہونے کی بنیاد پر آپ اس عمل کو جلدی نہیں ترک کریں گے، کیونکہ آپ کا ارادہ مستحکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مومن نیت کرتا ہے کسی عمل خیر کا، کسی عمل خیر کے لیے نیت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس نیت کے عوض اسے ثواب دے دیتا ہے، کیونکہ اس بندے نے ارادہ خیر کیا ہے، اس لیے ثواب۔ اب آپ سوچیں جب ایک مومن کی نیت کا پروردگار عالم یہ فائدہ اور یہ بینیفٹ آپ کو دے رہا ہے، تو جو امیر المومنین ہو وہ نیت کرے کسی عمل کے لیے، تو اس عمل میں پروردگار عالم کتنا ثواب دے گا۔ اور جب کسی مومن کے نیت کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، تو آخر سلام تک وہ بغیر از خدا کسی کے بارے میں فکر نہیں کرتا، اور اس کی عبادت منزل معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب جب امیر المومنین عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اور اس نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہوگی اور نیت کی ہوگی مستحکم، تو ظاہر سی بات ہے اگر نماز میں سجدے کی حالت میں اس کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے اور اسے احساس تک نہ ہو، تو اس بات پہ حیرت کرنے والی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ امیر المومنین ہے۔ جب ایک عام مومن حلال چیزوں کو نماز میں انجام نہیں دیتا، تو یہ تو امیر المومنین ہے، ان کی نیت اتنی مستحکم ہوگی کہ دنیا کی خبر ہی نہیں ہوگی اگر یہ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ انداز عبادت امیر المومنین کا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نیت کے حوالے سے میں نے گفتگو کی، اور یہ نیت بہت زیادہ انسان کے عمل کے لیے دخل رکھتی ہے۔ اور اس کے ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کیوں اتنا زیادہ استحکام پایا جاتا ہے نیت کی وجہ سے عمل میں۔ جتنی نیت مضبوط ہوگی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمل بھی
اتنا ہی بلندی اور معراج پہ جائے گا، اتنی ہی بلندیاں پائے گا۔ آپ دیکھیں نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ القلب نحو العمل، دل کا عمل کی طرف متوجہ رہنا۔ ہم جس کام کو انجام دے رہے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نماز اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب اس قربت کی نیت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی قربت کی نیت نہیں آئے گی، کسی اور کی نیت ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب زندگی میں کسی بھی عمل کو انجام دیں گے، نیت ہماری مستحکم ہوگی تو اس عمل میں کبھی بھی خلل نہیں آئے گا۔ اور آپ دیکھیں ایک جنگ خندق کا ماجرا ہے، امیر المومنین عمرو بن عبد ود کے سینے پر سوار ہے، قریب ہے کہ اسے تہہ تیغ کر دے، مگر اس نے حضرت کے ساتھ بے ادبی کی اور حضرت اس کے سینے سے ہٹ گئے۔ اب یہاں سوال اٹھتا ہے کہ امیر المومنین اس کے سینے سے کیوں ہٹ گئے؟ جواب آپ سب کے ذہنوں میں ہے، بس میں اپنی بات صرف دینے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین کو اس وقت غصہ آ گیا تھا، آپ سینے سے اترے، اور اس کے بعد جب آپ کا غصہ اتر گیا، آپ متوجہ ہو گئے، تب آپ نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر لے کے پیغمبر کی خدمت میں آئے۔ اب ایک بہت ہی باریک سی بات ہے، نیت کی تعریف تھی کہ دل عمل کی طرف متوجہ ہو۔ امیر المومنین نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، یا صرف میں جنگوں کی کیا بات کہوں، علی نے جب سے آنکھ کھولی اور جب آنکھیں بند کر لی، اس وقت تک کا جو لمحہ مولا کائنات کا ہے، وہ ہر ایک ایک لمحہ صرف قربت الہی کے لیے گزرا ہے۔ ہر عمل میں مولا کائنات نے صرف اور صرف نیت کی ہے تو پروردگار عالم کی خاطر۔ کسی بھی عمل کو انجام دیا، کبھی بھی کسی بھی عمل کو ذاتی مفاد کے لیے انجام نہیں دیا، ہر عمل میں قربت کی نیت انجام دیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لہٰذا اب جنگیں بھی جو مولا کائنات نے انجام دی، ان جنگوں میں بھی مولا کائنات نے ہر جنگ میں جو تلوار چلائی ہے، کسی بھی جنگ میں ذاتی غصے کو اپنا حریف نہیں قرار دیا، اس کو اپنی جنگ میں شامل نہیں کیا۔ لہٰذا چونکہ نیت امیر المومنین کی یہ تھی کہ میں اللہ کی خاطر عمرو بن عبد ود کو قتل کروں گا، اور اس نیت کے درمیان امیر المومنین کا ذاتی غصہ حائل ہو گیا تھا، لہٰذا امیر المومنین اس نیت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ کہیں اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو اس نیت میں کہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، اس نیت میں کہیں میرا ذاتی غصہ جو میری اپنی ذاتی نیت ہے وہ نہ شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے مولا کائنات سینے سے ہٹ گئے کہ پروردگار عالم کی خالص نیت جو میں نے جس نیت کے ساتھ جنگ کی ہے اور جو میرا مقصد ہے، کہیں اس مقصد سے میں نہ ہٹ جاؤں اور یہ میری نیت باطل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین نے نیت کے استحکام کے لیے کہ جو پروردگار عالم کے لیے آپ نے کی تھی، اس نیت کے لیے آپ نے عمرو بن عبد ود کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب غصے سے غصہ اتر گیا حضرت کا، تب اس کے بعد آپ نے اس کو تہہ تیغ کیا۔ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ علی نے اتنا اچھا موقع کیوں گوا دیا۔ لوگ تو ظاہراً یہی دیکھ رہے ہیں، اصحاب تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ علی جنگ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ محسوس نہیں کہ علی نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام سوائے ذات خدا کے لیے نہیں انجام دیا۔ تو علی یہ جنگ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی ذاتی مفاد کے تحت علی جنگ نہیں کر رہے، کسی مال غنیمت کے لیے علی جنگ نہیں کر رہے۔ تو عزیزان گرامی، نیت کا اتنا دخل ہے۔ یا ایک اور بات میں وضاحت کروں، اس کے بعد ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں۔ مولا کائنات نے ضربت لگتے ہی ایک جملہ بڑا مشہور و معروف حضرت کا ہے، بار بار کہتے آتے تھے بسم اللہ و باللہ و توکلت علی اللہ علی ملت رسول اللہ، اس طرح کے جملے ہیں۔ اور ایک مشہور و معروف جملہ مولا کائنات کا ضربت لگتے ہی جو حضرت کی زبان مبارک سے جاری ہوا، فزت ورب الکعبہ یا برب الکعبہ، دونوں طرح سے، میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اب پھر یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ حضرت نے یہ جملہ یہاں پر کیوں ادا کیا کہ میں کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا؟ آپ اس بات پر توجہ دیں، امیر المومنین نے جتنے بھی کام انجام دیے زندگی میں، اتنے بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا، اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیا، غزوہ خیبر دیکھ لیں، خندق دیکھ لیں، احد دیکھ لیں، ہر جگہ شاہکار کارنامے خود امیر المومنین کے موجود ہیں، اور جو خود ہمارے مصنفین نے تو لکھا ہی لکھا ہے، خود برادران اہل سنت کے نزدیک بھی بالکل مسلم و ثبوت یہ بات ہے کہ ہر مارکے میں علی آگے آگے رہے، اور انہی کی تیغ نے اسلام کو ہمیشہ حفاظت بخشی ہے اور اسلام کا سر اونچا کیا ہے، علی کی تیغ سے کفر کے سر اڑے ہیں۔ تو ہر میدان میں علی فتح یاب ہوئے، لیکن کسی بھی میدان میں علی نے مثال کے طور پر عمرو بن عبد ود کے سر کو اتارا، تب نہیں کہا کہ فزت ورب الکعبہ۔ علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، تب نہ کہا فزت ورب الکعبہ۔ تو اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے باوجود علی نے نہ کہا فزت ورب الکعبہ، لیکن جب خود شہید ہو رہے ہیں اور زخم کھا رہے ہیں، ضربت لگ رہی ہے، تب کیوں کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ؟ پھر وہی بات آئے گی عزیزان گرامی،
علی نے نیت کی تھی. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ہم جب نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور نماز کی نیت ہم نے کر لی, مگر اس نیت میں ابھی مثال کے طور پر ابھی ہم نے نماز کی ابتدا ہی کی تھی, ہمیں اچانک پتہ چل گیا کہ مصلی کے قریب کوئی سانپ ہے اور ذرا دیر میں ہمیں ڈس لے گا. ہمیں شبہ ہوا, یقینی کہ وہ ڈسے گا, لیکن ایک شبہ ہے کہ ایک سانپ ہے جو ہمیں ڈس لے گا, مصلی کے قریب ہے. تو عزیزان گرامی, اب انصاف سے بتائیے گا, ہم جب یہ نماز پڑھیں گے تو کیا یہاں پر ہمارا دل عمل کی طرف متوجہ ہوگا؟ کیا نیت ہماری مستحکم رہے گی جس طریقے سے عام حالت میں بغیر کسی خوف کے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ہمارا سارا دھیان اس سانپ کی طرف رہے گا, اللہ کی طرف نہیں ہوگا. یہ ایک فطری سی بات ہے کہ کوئی خطرہ ہوگا تو انسان کی نیت ڈگمگانے لگتی ہے. لیکن لاکھوں سلام ہماری اس ذات پر, اس امیر المومنین پر, کہ جس کو پتا تھا کہ ایک شخص انہیں ضربت لگانے والا ہے اور خود آ کر مسجد میں اسے بیدار بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد نیت بھی کرتے ہیں نماز کی, اور باقاعدہ طور پر اسی خضوع و خشوع کے ساتھ جیسے عام حالات میں پڑھتے تھے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں اور نیت کر لی. اور آپ, میں یہاں پر بات پھر عرض کر دوں کہ جب علی نے نیت کر لی, امیر المومنین نے نیت کر لی, تو اب یہ نیت ٹوٹ نہیں سکتی کیونکہ امیر المومنین کی مستحکم نیت ہے. لہٰذا نیت مستحکم رہی, پتا تھا کہ قاتل پیچھے ہے اور سجدے میں جاتے ہی ضرب لگائے گا. اس کے باوجود علی کے دل میں کسی بھی طرح سے خوف دنیا نہ آیا, بلکہ علی اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہے. اور جب ضربت لگ گئی تو علی کی زبان سے برجستہ فست و رب الکعبہ کی آواز نکلی. اسی وجہ سے کہ مومنین یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو, اتنے خوف و خطر کے عالم میں بھی مجھے پتا تھا کہ یہ دشمن میرے پیچھے ہے اور مجھے ضربت لگانے والا ہے, پھر بھی میری نیت نہیں ٹوٹی اور اسی نیت کے ساتھ میں نے پروردگار عالم کے لیے ضربت کھائی ہے. اس کامیابی کے لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ نیت کا دخل بہت زیادہ عمل کے لیے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں امیر المومنین نے زندگی کا کوئی بھی کام کیا ہے تو عمل دیکھ لیں آپ امیر المومنین کا. شب ہجرت کا واقعہ لے لیجیے. شب ہجرت میں مولا کائنات کیوں چین سے سوئے؟ وہ علی کے جو راتوں کو عبادت کرتا تھا وہ چین سے کیوں سویا؟ یہ ہمارے لیے پریشانی والی بات ہے اور یہ ہماری کج فہمی ہے کہ ہم ہمیشہ عبادت کے تصور میں نماز اور روزوں کو تولتے ہیں, بلکہ یہ ایک مفہوم ہے عبادت جس کا ایک جز ہے نماز اور روزہ. ایک بہت بڑا مفہوم ہے, ایک کلی ہے عبادت, اس کلیات میں سے ایک جز ہے نماز اور روزہ. ہم نہیں سمجھ پاتے امیر المومنین اتنے چین سے کیوں سو گئے. علی کوئی بھی کام بغیر مرضی خدا کے نہیں کرتے, بغیر اللہ کی نیت کے نہیں کرتے. اور آپ دیکھیں امیر المومنین چین سے کیوں سوئے؟ علی نے نیت کر لی تھی کہ میں سو رہا ہوں تو پیغمبر خدا کی جان بچانے کے لیے, اور چونکہ پیغمبر نے حکم دیا لہٰذا اللہ کی قربت کے لیے میں یہ عمل انجام دوں گا. تو ظاہر سی بات ہے جب علی سونے کی نیت کر چکے ہیں تو اب اس نیت کو علی توڑ نہیں سکتے. اسی لیے اطمینان کے ساتھ مولا کائنات چین سے اس رات سوتے رہے اگرچہ جان کا خوف تھا. تو یہ عزیزان اکرامی نیت کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے عمل کے لیے. لہٰذا میں پھر سے روایت کو دہرا دوں, اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور یہ درس ہمیں اہل بیت کے علاوہ اور کون دے گا؟ میں نے اتنی ساری جو مثالیں پیش کی اس لیے چونکہ ایام مولا کائنات کے ہیں, لہٰذا آپ حضرات کے ذہنوں میں مثالیں بھی مولا کائنات کی ہی رہیں, یہ بہتر ہے. لہٰذا ہمیشہ انسان اپنی نیت کو مستحکم رکھے اور مومن کا عمل نیت کے آگے اس کی ہلکا ہوتا ہے. نیت میں جتنا استحکام پایا جائے گا اتنا زیادہ اس کا عمل مستحکم ہوتا چلا جائے گا. لہٰذا اس مختصر سی تقریر کا اور موضوع کا سبب ہی یہی تھا کہ آپ کے ذہنوں تک یہ نیت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے. اور انشاءاللہ پروردگار عالم سے یہی ہماری التجا ہے اور یہی گزارش ہے کہ پروردگار امیر المومنین کی اس مقدس ذات کا واسطہ کہ جس علی نے اپنی ساری زندگی تا حیات پوری زندگی علی نے نیت خدا پر بسر کر دی, پروردگار اسی علی کی ذات کا واسطہ ہم سب کو جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سب کو, ان تمام مومنین کو نیت خدا پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.